اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا صدق الله العلی العظیم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، مقام و عظمت عرفت والدین کے سلسلے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں مقام والدین، عظمت والدین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. آج شب ولادت صادقین ہے، خاتم المرسلین اور امام صادق علیہ السلام. سلسلہ وہی ہے لیکن موضوع گفتگو تھوڑا اور عالی. ہماری ذمہ داریاں، ہمارے فرائض تھوڑا اور بڑھ جاتے ہیں. روحانی باپ کا مقام، روحانی والدین کا مقام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآباء ثلاثہ آب ولدک و آب زوجک و آب علمک و خیر الآباء من علمک. تمہارے تین باپ ہیں. نمبر ایک وہ جس کے صلب سے تم ہو. نمبر دو جس نے تمہیں بیٹی دی. وہ جس نے تمہیں تعلیم دی. اور بہترین باپ وہ جس نے تمہیں علم سکھایا. اور آپ نے فرمایا افضل ترین باپ تعلیم دینے والا ہے، علم سکھانے والا سب سے بڑا باپ ہے. رہنمائے بہشت جلد اول کتاب کا نام ہے. یعنی ابھی تک ہماری جو گفتگو تھی وہ دو باپ کے سلسلے میں، ایک جو دنیا میں لانے کا سبب بنا، ایک جس نے بیٹی دیا. لیکن اب ہماری تیسرے باپ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. یعنی دونوں باپ جسمانی اور مادی لحاظ سے نشو و نما، تربیت اور مادیات پر احسان کرتے تھے. لیکن تیسرا باپ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ تمہاری روح کی نشو و نما اور تربیت کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. مادیات اور جسمانیات سے زیادہ روحانیات اور معنویات کی اہمیت ہے. لہذا جو روح کو غذا دیتا ہے یقیناً اس کا حق ان دونوں سے کہیں زیادہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ وہ ہمارا روحانی باپ ہے. افضل ترین باپ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الوالدیکم
وَأَحَقُّهُمَا بِشُكْرِكُمْ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ۔ اللہ اکبر۔ نبوت اور امامت، تمہارا سب سے افضل باپ، بہتر باپ، اعلی باپ کہ جن کا شکر ادا کرنے کا تم پر بہت زیادہ حق ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سمعت رسول اللہ یقول عنا وعلی ابوا هذه الامہ۔ مولائے کائنات کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لحقنا علیہم اعظم من الحق ابوا ولا ارنہم فإما تنقہم ان عتانا من النار الى دار القرار ونلحقہم من العبودیت بخیار الاحرار۔ حقوق و مقام پدر و مادر 180 میں مولا کائنات نے کہا، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، ہمارا اصل، ہمارا حق صلبی باپ سے زیادہ بڑا ہے، جس کی نسل سے تم آئے ہو اس سے بڑا حق رسول اور علی کا ہے، کیونکہ ہم ان کو، اگر وہ ہماری اطاعت کریں، کیونکہ ہم ان کو اگر وہ ہماری اطاعت کریں تو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، اور ان کو غلامی سے نکال کر نیک آزادگان سے ملا دیتے ہیں، آزاد زندگی گزارنے کا تحفہ دیتے ہیں۔ روحانی والدین کا حق، ایک تو ہمارے جس کی نسل میں ہم آئے ہیں، اگر وہ آگ کر دے تو ہم تمام، ابھی تک یہ سن چکے ہیں، تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے بیٹی دی ہے، اگر طلاق ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن روحانی والدین کا حق، دوسرے حدیث میں ہے کہ علی کو ضربت لگی، مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی ہے تو اسبغ نباتا آپ کی عیادت کے لیے گئے اور عرض کیا کہ میں آپ کا دوستدار ہوں، میں آپ سے کوئی حدیث سننے کی تمنا رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اسبغ، تیری طرف میں بھی رسول خدا کی عیادت کے لیے گیا تھا، تیری طرح میں بھی رسول خدا کی عیادت کے لیے گیا۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابو الحسن، باہر جا کر لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کرو اور منبر پہ جا کے لوگوں سے کہو، الا من عق والدیہ فلعنت اللہ علیہ، الا من عبق موالیہ فلعنت اللہ علیہ، الا من ظلم عجیرا عجرتا فلعنت اللہ علیہ۔ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جس نے والدین کی نافرمانی کی اس پر خدا کی لعنت۔ آگاہ رہو، جو اپنے مولا سے بھاگ جائے، اپنے مولا، اپنے امام کی اطاعت نہ کرے، ان کی مخالفت کرے اپنے رہن سہن میں، اس پر خدا کی لعنت۔ اور آگاہ رہو، جو مزدور کی مزدوری کے بارے میں ظلم کرے اس پر خدا کی لعنت۔ جو دیں گے وہ لینا پڑے گا، نہیں پہلے طے کرو، اجرت کسی کی نہ کھاؤ، چاہے وہ مزدور کسی طریقے سے ہو۔ ہم لوگ اجرت دینے والے ہیں، اجرت کو حق چھیننے والے نہیں ہیں، ورنہ دین، مذہب سب چوری کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں، مسجد کے آخر سے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اتنا مقام خدا کی نگاہ میں بلند ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من رایا حق ابویہ افضلین محمد و علی علیہم السلام لم یضرہ ما ضاع
من حق ابوا نفسہ وسائر عباد اللہ فإنہما یرزعان بسائہما، جو اپنے افضل ترین دو باپوں محمد اور علی، دو باپ محمد اور علی کے حق کی رعایت کرے، خیال کرے ان کے حق کی، تو جو اس نے اپنے والدین اور لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ہستیاں اپنی کوشش سے خیر سے اس کو راضی کریں گے۔ مجموع الفضائل، فضائل علی، صفحہ 154 میں موجود ہے۔ جو محمد اور علی ابن ابی طالب کے حق کے رعایت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، وہ اگر ان کے والدین جو دنیا میں لانے ان کے حق کو تھوڑا سا کم ہو گیا، نقصان پہنچ گیا، تو یہ محمد اور علی علیہم السلام اپنی کوشش سے یہ پیدا کرنے والے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ راضی ہو گئے تو ماں باپ انہیں راضی نہیں کر سکتے۔ ثواب اور عقاب میں فرق ہے۔ جب جسمانی والدین کی اطاعت میں ثواب اور نافرمانی میں عقاب ہے، عذاب ہے، تو روحانی باپ کی اطاعت میں ہزاروں درجات زیادہ ثواب اور نافرمانی میں ہزاروں درجات عقاب اور عذاب ہے۔ روایات میں آیا ہے اس نافرمان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اگرچہ وہ قائم اللیل ہو۔ جس نے روحانی ماں باپ یا جسمانی باپ، پھر آپ سنیں، جب جسمانی والدین کی اطاعت میں ثواب ہے اور ان کی نافرمانی میں عذاب ہے، تو روحانی ماں باپ کی اطاعت میں ہزاروں درجات ثواب ہے اور ان کی نافرمانی میں ہزاروں درجات عذاب، سختیاں ہیں۔ روایات میں آئے کہ اس نافرمان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، جو روحانی ماں باپ کا مخالف ہو اس کا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوتا، اگرچہ وہ قائم اللیل ہو، نماز شب کا عادی ہو، صائم النہار ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، یعنی رات بھر شب بیداری کرتا ہو عبادت کے لیے اور دن بھر روزے میں رہتا ہو، اس کا عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان روحانی باپ کی ولایت تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ ولایت اہل بیت تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ اگر ولایت پر ایمان ہے تو نماز مومن کو معراج تک پہنچا دیتی ہے، روزہ اور حج مومن کو خدا کا مہمان بنا دیتی ہے، کسب معاش حلال روزی کمانا مومن کو مجاہد فی سبیل اللہ بنا دیتا ہے، والدین پر احسان مومن کو افضل ترین مجاہد بنا کر اس کی ایک دن کی والدین کی خدمت کو 1 سال کے جہاد سے بھی افضل قرار دیتا ہے۔ اور ولادت اہل بیت پر مبنی اعمال صالح انسان کو فرشتوں سے بھی افضل اور برتر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں مولا ایسا ہے؟ پھر فرمایا بس تم کوشش کرو تمہارے روحانی والدین کی جو جسمانی والدین سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ تمہیں اپنے روحانی بیٹا مانے۔ گناہ کبیرہ جلد نمبر 1 میں کوشش یہ کرو کہ روحانی والدین کہ جو جسمانی والدین سے افضل اور اکمل ہیں وہ تمہیں اپنا بیٹا مان لے، روحانی بیٹا مان لے، یہ کامیابی ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے، ان کی مخالفتوں کی وجہ سے ہم روحانی اولاد سے نکل جائیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو دعویٰ کریں کہ یہ ہستیاں ہمارے روحانی ماں باپ ہیں اور وہ ہمیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیں، تو ہم دنیا آخرت دونوں میں خسارے میں پڑ جائیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ان روحانی والدین کی اطاعت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ روحانی ماں باپ جو ہیں ان کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے دستور پر عمل کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔ جسمانی اور روحانی والدین میں بڑا فرق ہے۔ جسمانی والدین اسلاب ارحام کی طرف سے اور روحانی والدین خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جسمانی والدین کی ولایت بالغ ہونے تک ہے، روحانی والدین کی ولایت قیامت تک ہے۔ جسمانی والدین سے محبت، روحانی والدین سے مودت واجب ہے۔ جسمانی والدین سے محبت دینداری کے لیے ضروری ہے اور روحانی والدین سے محبت اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے لازم ہے۔ جسمانی والدین باعث جنت اور روحانی والدین قاسم جنت ہیں۔ جسمانی والدین جسمانی نشو نما کے ضامن اور روحانی والدین روحانی نشو نما کے ضامن ہیں۔ جسمانی والدین تربیت کے مسئول، روحانی والدین ہدایت کے مسئول ہیں۔ جسمانی والدین خدا کی رضایت کا ذریعہ ہے، روحانی والدین خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جسمانی والدین دنیا میں نگہبان، روحانی والدین دنیا اور آخرت دونوں میں نگہبان، نگراں، محافظ، حفاظت کرنے والے۔ جسمانی والدین خدا کی نعمتیں ہم تک منتقل کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں۔ روحانی والدین کے طفیل ہر نعمت ہم پر نازل ہوتی ہے، انہی کے صدقے میں نعمتیں پیدا ہوئی، انہی کے صدقے میں نعمتیں تمام ہوئی اور انہی کے صدقے میں نعمتیں باقی، اور اللہ راضی بھی ہے۔ جسمانی والدین کی غمی اور خوشی وقتی اور روحانی والدین کے غم اور خوشی دائمی ہمیشگی کی ہے۔ تھوڑی دیر ماں باپ ناراض ہو گئے، انہیں راضی کر لیا، ماں باپ کے دل میں رحم آیا، راضی ہو گئے۔ لیکن اگر روحانی ماں باپ کو ناراض کر دیا، اللہ اکبر۔ جسمانی والدین کا ساتھ قبر تک ہے، روحانی والدین کے ساتھ قیامت کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، شخص کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جسمانی والدین کی قربت دنیا تک اور روحانی والدین کی قربت جنت میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ جسمانی والدین کی زیارت خانہ کعبہ کی زیارت، روحانی والدین کی زیارت کل انبیاء کی زیارت۔ جسمانی والدین کی قبر کی زیارت ایک حج مقبول کے برابر، اور روحانی والدین کی قبر کی زیارت 17 حج مقبول کے برابر ہے۔ جسمانی والدین کی خدمت اور اطاعت سال کا جہاد، اور روحانی والدین کی اطاعت اور محبت زندگی بھر کا جہاد ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے آپس میں فرق ہیں، لہذا روحانی والدین کی اطاعت میں زندگی گزارنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا ہر انسان کی اولین ذمہ داری ہے، اولین فریضہ ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے روحانی والدین کی اطاعت کے صدقے میں اعمال صالحہ، دین کے احکامات پر کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں والدین کی اطاعت گزاروں میں قرار دینا، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزو، یقیناً آپ دیکھیں کہ عظیم ترین ولادت باسعادت حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چند لافانی نقوش ہیں۔ ایک طرف تفسیر جعفری، نقش جعفری، دین مصطفیٰ کے محافظ ناشر امام جعفر صادق علیہ السلام،
عظیم ترین حضور، آپ دیکھیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا ہوا ایک جبہ پیراہن حضور کی خدمت میں پہنچا، نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور کی خدمت میں اس پیراہن کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور محض دیدہ تحسین سے دیکھا ہی نہیں، بہت تعریف کی اور پوچھا، سہیل تم نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میرے لیے خود تیار کیا ہے؟ جی سرکار، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ہی یہ کرتا لایا ہوں، سفید اور سیاہ رنگ کا حسین امتیاز ملا ہوا، وائٹ اور بلیک مکس، یوں ہی نہیں، بہت محنت کی ہے اسے تاکہ سے پرویا ہے، ایسا نہیں کہ آج خرید کے لے کے آیا، بنایا اس نے تاکہ موجودہ شکل میں ڈھل جائے۔ حضور نے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہت ہی اچھا صلہ سہیل، لاجواب، کیا کہنا، مجھے پسند آیا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف رکھ ہی تھا کہ سہیل ابن سعد کے بقول ایک اعرابی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دیدہ زیب پیرہن، خوبصورت لباس دیکھ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، بڑا اچھا پیرہن ہے، اسے مجھے دے دیجئے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوالے کر دیا اور دعائیں دیتا ہوا وہ چلا گیا۔ یہ نقش تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہے، اخلاق پیغمبر، سیرت پیغمبر، عطائے پیغمبر۔ ہم نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کسی ایسے پیغمبر کی داستان کو بیان کرتے تھے کہ جن کی قوم نے انہیں اذیت دی، ستایا، اور وہ بھی اس حال میں کہ خون اپنے چہرے سے صاف کر رہے ہوتے تھے، کہتے تھے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، یہ جاہل ہیں، نہیں سمجھتے۔ پیغمبر کو کتنا ستایا گیا، اوجڑیاں پہ کی گئیں۔ کیا تاریخ اس نقش حیات کو بھلا سکتی ہے؟ جابر ابن سمرہ اپنی کم سنی کے دور میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بعد نماز آپ اپنے گھر والوں کے پاس گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا اور آپ کے دونوں نواسوں نے آپ کا بڑھ کے استقبال کیا اور آپ نے دونوں بچوں کے رخسار پر جس طرح شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، میرے بھی رخسار پر ویسے ہی ہاتھ پھیرا، اور میں نے حضرت کے ہاتھوں میں ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے ان ہاتھوں کو ابھی کسی عطر کے تھیلے میں یا عطر پرفیوم کے جھولے میں ہاتھ ڈالا ہوں۔ کیا تاریخ اس نقش حیات مربی انسان سے بے تفاوت ہو کر گزر سکتی ہے؟ مالک ان میں حوی رس نے روایت نقل کیا، چند اہم چند ہم سن اور ہم عمر جوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 شب حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر والوں کے بارے میں ہر ایک سے الگ الگ سوال کیا اور ہم میں سے سب نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا۔ آپ کس قدر مہربان اور محبت کرنے والے تھے، اس کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اسلامی تعلیمات سکھاؤ، جس طرح تم نے مجھے نماز کی حالت میں دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان کے لیے کھڑا ہو جائے، اور پھر جو تم میں سے سب سے بڑا ہے
پرہیزگار ہے، عادل ہے، نیکوکار ہے، نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تاریخ نے ایک بار پھر معلم انسانیت کے نقش حیات کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ اسامہ بن زید نے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر خدا مجھے ایک زانو پر بٹھاتے تھے اور حسن ابن علی کو دوسرے پر، پھر ہم دونوں نے قریب کر کے فرماتے تھے پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل کر، میں بھی ان کے ساتھ مہربان ہوں۔ یہ ہماری کتابوں کی روایت نہیں ہے۔ بخاری، صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ 2226، شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے 34 نمبر حدیث میں، ایک نقش حیات دامن تاریخ اصحاب کرام سے نقل ہے کہ آپ خدا کی قسم جب بھی ہم سفر یا حضر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ ہمارے مریضوں کی عیادت کرتے، اور اگر کوئی مر جائے تو تشییع جنازے میں شریک کرتے، اور جنگوں میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، ہماری تنگی اور وسعت کے ساتھ نبھاتے اور ان میں بھی شریک رہتے۔ انہی کلمات میں امیر المؤمنین کے جملات ہیں۔ مسند ابن حنبل نہج البلاغہ خطبہ نمبر 100 میں ان نقوش کو بھی تاریخ نے اپنے دامن میں ثبت کیا۔ آخری بات، پھر انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بیان ہوا ہے کہ ضرورت مند بے نوا لوگ راتوں کو مسجد میں ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ ایک شب حضرت نے مسجد میں منبر کے نزدیک سب کے ساتھ مخصوص ظرف میں برتن میں افطار کیا۔ 30 لوگوں نے اس کے بعد اس برتن میں افطار کیا۔ پھر آپ اس ظرف کو لے کر اپنی زوجات کے پاس چلے گئے، اور وہ بھی ان لوگوں سے سیر ہوئیں کھا کے۔ بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 225۔ ضرورت مندوں کا خیال وہ بھی اس انداز سے تاریخ کیونکہ بھولی جا سکتی ہے، یہ نقش حیات بھی ہے اور تاریخ کے دامن میں محفوظ بھی ہے۔ ہم خندق کھودنے میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روٹی لے کر حاضر ہوئیں اور اسے پیغمبر کو دیا۔ حضرت نے پوچھا یہ روٹی کس کے لیے ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ایک روٹی حسن کے لیے، دوسری حسین کے لیے پکاتی تھی، اور یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا، فاطمہ 3 دن کے بعد یہ پہلی غذا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں جائے گی۔ دین کے لیے کیا زحمتیں، کیا قربانیاں پیغمبر اسلام نے برداشت کی۔ بہار الانوار جلد نمبر 14، تاریخ نے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، لافانی نقوش موجود ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لہذا پیغمبر اسلام کے چاہنے والوں، ہر عالم میں انسان تعلیمات پیغمبر کو اپنے سامنے رکھے، جسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ تعلیمات رسول مقبول کو بیان فرمایا ہے، اور جو وصیتیں، نصیحتیں، پیغامات اور ان پر عمل کرنے والا سعادت مند، کامیاب اور ہر جگہ سرخرو ہونے والا، جو شخص اپنے حریف پر، اپنے مخالف پر قدرت پانے کے باوجود غصہ پی جائے تو خدا متعال اس کو خوشگوار لذت عطا کرے گا اور قیامت کے دن عذاب سے اس کو نجات دے گا۔ یہ پیغام رسول خدا ہے بزبان علی ابن ابی طالب، اور دنیا کو امام جعفر صادق علیہ السلام اسے بتا کے بتاتے ہیں
کہ جو شخص وقت مرگ وصیت نہ کرے تو سمجھ لو اس کی مردانگی میں کچھ ہول پایا جاتا ہے اور وہ ہماری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ لہذا لوگوں کو بتا کے جاؤ یہ مال کس کا ہے، ہمارے اوپر کتنے واجبات ہیں اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارا قانون کیا ہے اور کس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے اور ہم بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بس ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ روحانی ماں باپ یہی ہوتے ہیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتے ہیں اور ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے اور سعادت مند ہوتے جائیں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ کی دعا ہے آج کی شب میں ولادت صادقین کے عنوان سے پروردگار ہر طریقے کی رحمت نازل فرمائے، برکت اور رحمت کی زندگی، ہماری حاجات دعا کو قبول فرمائے، عزت و کامرانی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دولت عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کی حفاظت فرمائے اور ان بلاؤں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دے۔ زیارت معصومین روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، حج عمرے کی توفیق عنایت فرما، مومن کو آپس میں اتحاد اتفاق بھائی چارگی اخوت کا درس عنایت فرما، امام زمان سے وابستہ ہونے کی دولت عطا فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔